بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام غزہ کی صورتحال پر ہے، اور ہم نے پروگرام کی بریک کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ داعش اور جو اسرائیل کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جو اس بارے میں بھی ہم لیٹر آن بات کریں گے۔ ابھی آپ کو ہم ایک کلپ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ هذا الطريق وهذه الأعلام فاصدع بأمرك إنه الإسلام نور الهدى بغداد قامت واستفاق الشام بغداد قامت واستفاق الشام ورزق البادلين بكورا من مس الباب من مس فاختر لنفسك ما ترى الذي خاف في بين الظلام كفر اللعين كثيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النور أحيت لنا بين الظلام نورا الطريق ولم يعد محظورا أحيت لنا بين الظلام نورا سيدا كريما مهابا مرفوع الرأس محفوظ الكرامة سوف تعلو راية الحق أسر اللواء من عناصر الجيش الصف الرافعين. الله أكبر. ها هي الشرارة قد انفتحت في العراق، سيتعاظم الله بإذن الله حتى تصل سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں بہت ہی دردناک ویڈیو علامہ صاحب، جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسجدوں کو، اور ہم نے پیچھے خبریں بھی دیکھی ہیں پچھلے دنوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار اور حضرت شیس علیہ السلام کے مزار کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری مساجد بھی گرا دی گئی ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ ایک دہشت گرد گروپ اپنے آپ کو اسلام کا داعی سمجھ کے کھلے عام جنگی جرائم سر انجام دیتا ہے۔ کچھ کلپس تو ایسے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو دکھا بھی نہیں سکتے ناظرین کو، چونکہ اتنے گرافک کانٹینٹ ہیں، تو ہم اس چیز کو ہم نہیں دکھانا چاہتے۔ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو داعش نے ایک جو ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے، جو خود ساختہ بنا لیا انہوں نے، ابو بکر البغدادی، انہوں نے جو فلسطین کی صورتحال پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ابو بکر بغدادی کی خلافت جو ہے وہ بیت المقدس کی آزادی سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ایک معذرت کے ساتھ ہماری لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں ناظرین، اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں براہ راست حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور جی یہ ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہوگی۔ تو بہت عمدہ آپ نے سوال کیا کہ آخر یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ بیت المقدس کی آزادی سے بھی زیادہ اہم ہے ان کی خلافت، تو بات یہ ہے کہ اس سے اہل خرد بہت اچھا
اندر کا جو راز ہے وہ جان سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی تھیلی کے یہ چٹے بٹے ہیں، اسی پلان کا حصہ ہیں کہ جو صہیونی حکومت کے اس گریٹر اسرائیل کے تصور کے ساتھ بنا ہے کہ ایک طرف سے اندر سے یہ اسلام کو بھی بدنام کرو اور مسلمانوں کو بھی تباہ کرو اور مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضے جماتے چلے جاؤ، خاص کر جہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں اس پر تمہارا تسلط زیادہ سے زیادہ ہو، اور ادھر سے اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی پورا ہوتا چلا جائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ غزہ کے لوگوں کی سپورٹ کرنے کو حرام قرار دیا ان کے مفتیوں نے، حتیٰ جو سعودی عرب کا جو مفتی اعظم ہے وہ شیخ آل شیخ، اس نے بھی جو ہے نا یہ فتویٰ دیا کہ غزہ کے لیے مظاہرے کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بابا ہمیں کام کرنے دو کہ اسلام کے اندر ہم ایک کینسر کی طرح پھوڑا بن کر کے زہر پھیلا دیں، مسلمانوں کو جو ہے نا ان تباہیوں کے ساتھ ایسا رکھ دیں کہ باہر سے بھی کوئی مسلمان بننے سے گھبرائے اور گھن کرے اسلام کے نام سے، اور اندر سے بھی مسلمان بلبلا کر روئیں تڑپیں، اور ہم اسرائیلی اس گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو پورا کر سکیں۔ تو آپ کیا کال ہے ہمارے؟ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ چلیں جی کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کال ڈراپ ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ امین کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا اور ہم لوگ ایسے ہی پستے چلے جائیں گے، یا کوئی ایسا نہیں ہے؟ اس کے لیے بہت اہم رول عوام ہی ادا کر سکتی ہے۔ دیکھیے اب حکمرانوں سے تو کوئی توقع نہیں ہے، اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں یا ان کی خود کرسی کو قبل اس کے کہ باہر سے استکباری قوتیں گرائیں، عوام گرائے، اور خود عوام آئے اور اس مسئلے کے حل کے لیے صہیونی طاقتوں اور استکبار عالم کے مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ عوام کھڑی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بادشاہ جو ہے نا، شاہ محمد رضا شاہ سے بڑا کوئی بھی مضبوط نہیں ہے اس وقت۔ جتنے ہیں ڈرپوک اور کمزور، ضعیف اور نہایت ہی بزدل ہیں۔ اب ان کے مقابل میں جو محمد رضا شاہ تھا وہ تو ہر لحاظ سے مضبوط تھا، اور اس کی جب 2000 سالہ تقریب منائی گئی تھی شہنشاہیت کی تو اس نے یہی کہا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے مضبوط اگر شہنشاہیت ہے تو میری ہے۔ تو کتنا عرصہ گزرا، عوام نے اس کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکا، دنیا ساری اس کی سپورٹ کرنے کے باوجود اس کو بچا نہیں سکی۔ تو عوام میں یہ طاقت اور قوت ہے۔ یہ جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، یہ جو جناب اسرائیلی جو داماد ہیں جو آپ کے پاکستان میں وہ لانگ مارچ کرنے لگے ہیں، یا وہ جو کینیڈا کی شہریت والے جناب وہ ڈاکٹر صاحب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی اخلاص ہو تو ان کا رخ سب سے پہلے اصلی دشمن کی طرف ہوتا، بعد میں یہ جو ان کے کیا کہتے ہیں چٹے بٹے جو حکمران موجود ہیں ان کی طرف جاتے۔ یہ اگر اپنے مفاد کو چھوڑ کر کے آ جائیں، اور واقعاً عوام جو اس وقت صحیح معنوں میں ظلم کے خلاف اٹھنا چاہتی ہے، کوئی بھی عوام ہو کہیں کی بھی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے روزے کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو عوام کے اندر تو بہرحال ظالموں کے خلاف ایک ہے لہر، اس لہر کو اگر صحیح جہت دیا جائے، صحیح ڈائریکشن دی جائے، اور اگر اپنے ہی حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کے باوجود حکمران بے حس رہے تو مردوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفنا دیا جاتا ہے نا۔ تو اکھاڑ کے پھینکیں، اور پھر یہ عوام چاہے تو پھر آئیسس کا بھی قلع قمع کر سکتی ہے، اور صہیونی طاقتوں کو بھی ان کے عزائم کے ساتھ تباہ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ سروں کو کاٹ کے موصل جو دوسرا بڑا شہر ہے اس کے ٹاؤن سینٹر میں جگہ جگہ انہوں نے جی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صابر بول رہا ہوں پاکستان سے۔ جی جی یہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کو ابھی پروگرام میں لینا تھا توقیر عباس بھائی نے۔ جی 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 وہ یار 2 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، ان کا فون آیا میرے پاس، وہ اپنے پروگرام اچھا آپ وہ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کو فون نہیں کیا نا ان کو ابھی تک۔
ٹھیک ہے جی, ہم بات کرتے ہیں کنٹرول روم سے, ان سے رابطہ کر لیتے ہیں جی. تھینک یو. ٹھیک ہے, تو وہ اگر لے سکتے ہیں تو اگر کنٹرول روم والے ان سے بات کروا سکتے ہیں ہماری تو بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بھی تقریباً 10 منٹ رہ گئے. چلیں, تو بات وہ میں کر رہا تھا کہ جو موصل جو عراق کا سب سے بڑا شہر ہے, قبضہ کر لیا ہے عراق میں انہوں نے, داعش نے, وہ جو سروں سے کاٹ کے اوپر لٹکا رہے ہیں, تو ہراساں کرنے کی اصل میں ایک کوشش بھی ہے. دوسری طرف انہوں نے عیسائیوں کو بڑی تعداد میں, جو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ موصل شہر سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے, کیا چاہتا کیا ہے داعش, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے, داعش کی اس طرح جو تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے اس کے پیچھے 2 اہم عناصر ہیں. ایک پیسہ ہے جو سعودی عرب کا پیسہ ہے, جو خوب بے تحاشا وہاں پر بہایا گیا ہے. وہاں کے موصل اور موصل کے اطراف کے جو قبائلی سردار ہیں انہیں لیٹسٹ گاڑیاں دی گئیں رشوت کے طور پر, اور ان کی عیاشی کے سامان مہیا کیے گئے, اور یہ طے کیا گیا کہ ان میں سے ہر سردار کو $1500 US ملتے رہیں گے مفت میں. اسی طرح اس کے بدلے میں انہیں کیا کرنا ہے کہ داعش کی جو بھی پیش رفت ہے اس میں کوئی مزاحمت ایجاد نہیں کرنی ہے, ان کو ان کے معنی نہیں ہونا ہے, ان کی رکاوٹ اس میں نہیں بننا ہے, عوام کو اس کا ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار کرنا ہے. یہ جو پیش رفت ہوئی نا تیزی سے بغیر کسی زیادہ مزاحمت گروہ کے, وہ اس لیے ہوئی کہ بہت سارے قبائل کے جو سردار ہیں وہ اس میں مل گئے, اور لوکل عوام اگر ساتھ ہو جائے نا تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. تو ان کا کام آسان ہو گیا. لیکن کیا اب وہی سلسلہ جو شروع میں تھا باقی رہ گیا ہے؟ نہیں. موصل کی عوام نے ان کا استقبال کیا, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے مسیحا بن جائیں گے. جیسے اندر گئے ان کی عورتوں کو انہوں نے جہاد و نکاح کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, ان کے گھروں کو اپنے عیاشی کا جو ہے نا ذریعہ بنا لیا. اور عیاشی کا عالم یہ ہے کہ اپنے لیے مرغن غذاؤں کو تہیا کرنے کے لیے وہاں کی عورتوں اور وہاں کے جوانوں, وہاں کے بوڑھوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہترین بکرے تیار کروائیں, بہترین مرغیاں ان کے لیے فراہم کریں, اور پھر عیاشی کے لیے رات میں عورتیں بھی جو ہے نا جہاد و نکاح کے نام پر ان کے لیے فراہم کریں. ہمارے ساتھ اس وقت علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی موجود ہیں, پاکستان سے صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم قاضی صاحب. ہیلو, لائن ڈراپ. اچھا, شاید لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, لائن پہ ہیں تو السلام علیکم قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم آج بات کر رہے ہیں غزہ کی صورتحال پر. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ غزہ میں اس وقت جو اسرائیلی جارحیت آج 27ویں روز میں بھی جاری ہے, آپ بتائیں کہ عرب ممالک جو ہیں اور اسلامی ممالک, ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فرق نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک اور اسلامی ممالک اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو کتنے افیکٹو نظر آتی ہے, کوئی آواز نہیں بلند کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے عالم اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اس سے غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ 1700 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں, جن میں اکثریت عورتوں اور کمسن بچوں کی ہیں. 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ کی جا چکی ہیں. 82% ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہری ہیں, اور انتہائی ہے کہ اسپتالوں
اور ان تمام تر عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن سے عوام کی عام اور نجی زندگی کا تعلق ہوتا ہے. یعنی کہ اس وقت اسرائیل وہاں صرف حملے نہیں کر رہا بلکہ فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے. لیکن اتنے بڑے المیے کے باوجود عرب ممالک بالخصوص اور اسلامی ممالک بالعموم بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. نہ صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ اگر کوئی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جیسے کہ مصر کا کردار ہے کہ اس نے رفح کراسن پر جو کچھ سامان غزہ کے مسلمانوں کے لیے جا رہا ہے اسے بھی روک رکھا ہے اور کسی قسم کی امداد وہ نہیں جانے دے رہے. ایک طرف تو اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کا کردار یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے نام پر $225 ملین کی امداد کا اعلان امریکہ نے مزید کر دیا. لیکن دوسری طرف غزہ کے مسلمانوں کی کوئی امداد کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اس موقع پر دنیا کو عرب ممالک نے اپنا اصلی چہرہ اور روپ دکھا دیا ہے کہ وہ عالم اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اسرائیل کے حامی ہیں، اس لیے کہ ان کے اور اسرائیل کے آقاؤں کا منبع ایک ہے اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کہیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے وہ اس موقع پر کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عرب لیگ خاموش ہے، اسلامی وزرائے خارجہ کی تنظیم خاموش ہے، اوپیک خاموش ہے. کوئی بھی عالمی ادارہ اس نازک موقع پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. رسمی بیانات دینے کی بھی زحمت گوار نہیں کی ہے عرب سربراہان مملکت نے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ ان تمام ممالک میں جو اسرائیل کے ظلم اور بربریت پر خاموشی سادے بیٹھے ہیں اندر سے تحریکیں پیدا ہوں گی اور ان کی اپنی عوام ان کے سربراہوں کے خلاف ہو جائے گی. اور وہ اس لیے ہوگا کہ وہ عوام وہاں کی سمجھتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے حکمرانوں کے فیصلے غلط ہیں. اس لیے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آہ و بکا ان کا یہ خون ضائع نہیں جائے گا بلکہ یہ عرب ممالک کے اندر ایک نئی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوگا جس کا مقصد عالمی انقلاب کی طرف بڑھے گا اور ایسے تمام سربراہان مملکت بہت جلد اپنی اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور مختصر جواب جاننا چاہیں گے کہ میڈیا کا کردار، اسپیشلی ویسٹرن میڈیا کا کردار جو ہے وہ انتہائی افسوسناک رہا ہے اس سارے مسئلے پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایشین میڈیا ہے، جو ہمارے پاکستان میں میڈیا ہے، انہوں نے صحیح طور پر اپنا حق ادا کیا ہے اس مسئلے پر یا کچھ کسر رہ گئی ہے، کچھ کمی باقی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بشمول سوشل میڈیا، اس تمام کی جو اصل جڑیں ہیں وہ خود یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں. چونکہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اپنے میڈیا کو فعال کرنے کی کوشش نہیں کی اور جو ان کے اصل میں فنڈز دینے والے ہیں، جو انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے ہیں، وہ صرف اپنی اغراض کے لیے پروپیگنڈا کرواتے ہیں. اسی لیے عالمی میڈیا بھی وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو ادا کرنا چاہیے تھا. اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی ملالہ جو دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہوئی تھی تو تمام عالمی میڈیا اس کو دکھا رہا تھا، اس کی مظلومیت کا چرچا کر رہا تھا. جب وہ بوکو حرام کے ذریعے اغوا ہونے والی لڑکیوں کے علاقے پہنچ گئی تو عالمی میڈیا نے اس کو بھی ایک جو ہے سفیر امن کا درجہ دے دیا. لیکن آج انہیں شاید غزہ کی سینکڑوں شہید ہونے والی بچیوں میں سے کوئی ملالہ کے برابر نظر نہیں آ رہا. تو عالمی میڈیا باعث ہے، متعصب ہے، آزاد نہیں ہے، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی ممالک کا میڈیا ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے سے اس لیے معذور ہے کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے
کہ وہاں سے وہ صحیح خبروں کو جمع کرے اور پھیلا سکے. البتہ پاکستانی میڈیا نے کسی حد تک فلسطین کے حق میں ہونے والے پروگراموں کو اپنے یہاں کوریج دی ہے, اور وہ بھی چونکہ عالمی میڈیا کے زیر اثر ہے اس لیے وہ بھی اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ سعودی جو فرما روا ہیں شاہ عبداللہ, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اسرائیلی حملوں پر عالمی برادری کی خاموشی جنگی جرم ہے ایک. تو پہلے تو بولتے ہی نہیں تھے, اب جب بولے ہیں تو یہ کس کے زیر اثر تھے اور کس کی پریشر تھا کہ یہ بیان انہوں نے آخر دے ہی دیا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہیں اب یہ احساس ہوا ہے کہ اگر وہ بالکل خاموش رہے اور انہوں نے فرضی اور رسمی بیانات بھی نہ دیے تو عین ممکن ہے کہ ان کے اپنے علاقوں میں ان کے اپنے اقتدار کی جڑوں کے اندر سے کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہو, وہ اس سے خوفزدہ ہیں. اور ایسا ہی ہوگا کہ اب اگر وہ کھل کر ساتھ نہیں دیں گے مسلمین کا تو ان کے اپنے ملک کی عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی, وہاں ایسی تحریک پیدا ہوگی جسے سنبھالنا مشکل ہوگا. اس لیے وہ خائف ہیں اور وہ رسمی بیان پر اکتفا کر کے اپنے لیے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ جناب وہ بھی غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہیں, جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت سا بیان کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود تھے. آپ صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان. علامہ صاحب ٹائم بہت کم ہے, میں تیزی سے ایک اہم بات سنانا چاہوں گا. آپ کے اچھے مہمان تھے, بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے, لیکن یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ ہم ایران کے کردار کو نظر انداز کریں, کیونکہ ایران ہی واحد ایک ایسا ملک ہے پورے عالم اسلام میں کہ جو 100% فلسطینیوں کی حمایت میں رہا ہے اور سب کچھ دیتا رہا ہے. یہ جو 1700 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے مقابل میں 150 کے قریب جو ہے صہیونی واصل جہنم ہوئے ہیں, تو کن میزائلوں سے واصل جہنم ہوئے, وہ راکٹس کہاں سے آئے ہیں, حماس کو کس عرب ملک نے کوئی سپورٹ کی ہے. یہ ایک اگر حزب اللہ اور ایران نہ ہو تو پھر تو حماس کی جو کوششیں ہیں جو بہت بہت ادنا کوشش ہے وہ بھی نہ نظر آتی, اور ایک بھی صہیونی جو ہے وہ ہلاکت کا شکار نہ ہوتا. یہ بھی ہمیں امت مسلمہ کو یاد رکھنا چاہیے. اگر کوئی احسان کرتا ہے, کوئی اچھا کام کرتا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب پورے عالم اسلام میں ساری دنیا اسلام کی مسلمانوں کی گونگی ہے اور کوئی ایک بولنے والا ہے تو اس کو تو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل, بہت اچھے آپ نے اپنا پیغام بھی دیا. ناظرین, اس پہ بہت لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ہدایت میگزین ابھی اس کی آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم اس کے مزید سیگمنٹس بھی بنائیں گے اور اس کو مزید فعال کرنے کے لیے آپ کی کالز بھی لی. آج شاید پرابلم ہوگی کالز میں تو آپ کی کالز نہیں لے سکے. پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد پروگرام کو تمام کرتے ہیں کہ ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ, راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.